اور یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جس کے اندر بلاگ ریفرڈ ہے سر، اس کا نام ہے مشیل چوسوڈوفسکی. یہ ڈاکٹر ہیں لیکن اکنامکس کے ڈاکٹر ہیں اور یونیورسٹی آف آٹوا میں پروفیسر آف اکنامکس ہیں اور گلوبلائزیشن کی ایک کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں. تو ان کی میں کیوں سنوں پاکستان کے بارے میں؟ اور انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں، الطاف حسین صاحب نے بڑی تعریفیں کی ISI کی، لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ فرماتے ہیں کہ محترمہ کو ISI نے مارا تھا. اور پھر یہ فرماتے ہیں اسی بلاگ میں جو آپ نے مجھے دی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ISI مارنے کے علاوہ ISI CIA کا ایک ایکسٹینڈڈ آرم ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ القاعدہ بھی ISI کی اپنی ہے. تو ان کی میں باتیں کیوں مانوں؟ اور یہ ایک بلاگ ہے سر، میں بھی چلا سکتا ہوں. میں اپنا نام ڈاکٹر معیز جعفر ڈوفسکی اگر رکھ دوں اور پھر میں ایسی باتیں لکھنا شروع ہو جاؤں تو یہ سچ تھوڑی ہوں گی. دیکھیے، جو کانسپریسی ہیچ ہو رہی ہے، اگر وہ آپ تمام ڈاکیومنٹس اور تمام تفصیلات دیکھیں تو وہ 1998 سے لے کر 2010 اور 2011 تک کے ڈاکیومنٹ قائد تحریک نے دکھائے ہیں، جو نہ صرف مختلف بلاگز سے ہیں، مختلف اہم شخصیات کے ہیں. یہ تو آپ نے ایک ریفر کر دی، اور ظاہر ہے کہ اگر ان تفصیلات میں، ان ڈیٹیلز میں جانے کا ٹائم شاید اس طریقے سے نہیں تھا کیونکہ بہت سارے اسپیکٹس کو کور کرنا تھا، مگر اس کو 1998 سے لے کر اگر 2011 تک تواتر کے ساتھ یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں تو پھر یقیناً اس کو عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اور اس بات سے تو یہ بات تو کوئی ڈھکی چھپی ہے نہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، سالوں سے اتنے سالوں سے اس کو آپ کو کسی نہ کسی اینگل پر ڈیل تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر، لیکن یہ اب کیوں ڈیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ تو بہت عرصے سے پبلک ڈومین میں ہے یہ بات. دیکھیے، بات ضروری اس لیے ہے کہ پبلک ڈومین میں ہونا صرف انٹرنیٹ والوں کو پتا ہونا یا ان لوگوں کو پتا ہونا جن کا ایکسس ان ڈاکیومنٹس تک ہے. ایگزیکٹلی. کیا برا ہے یہ بات کہ اگر قائد تحریک جناب الطاف حسین نے یہ سارے ڈاکیومنٹس پاکستان کی اس غریب اکثریت کو دکھا دیے جو شاید نہ ان ڈاکیومنٹس کو اس طرح پڑھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ سمجھ سکتی ہے، نہ ان تک رسائی حاصل کر سکتی ہے؟ ٹھیک، بالکل یہی پوائنٹ تھا. یہی میں سوچا تھا کہ شاید یہ وجہ ہو کہ آپ کا جو ووٹنگ مینڈیٹ پبلک ہے یا پاکستانی ایٹ لارج 4 ملین لوگوں کے علاوہ ان کو فیس بک انٹرنیٹ کا بیسک ایکسس اگر ہے تو ہے، ورنہ ان سے بھی کم لوگ ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ بلاگز مانیٹر کرتے ہیں. لیکن اس کی ایک وجہ ہے سر، اخبار ہوتے ہیں، بہت ساری زبانوں میں ہوتے ہیں، لیکن چلیں ٹھیک ہے، الطاف حسین صاحب نے ایک آئیڈیا کو پیش کر دیا سب کے سامنے. لیکن غلطی جہاں ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ اوپینین ملا دیا گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں یہ سر یہ سازش نہیں ہے، یہ بہت اٹس آؤٹ دیئر. ساری انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی کہتی ہیں کہ یہ پاکستانیوں کو 64 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک پاکستانیوں کی طرح بیہیو نہیں کرتے. مہاجر کی بات کرتا ہے، پنجابی کی بات کرتا ہے، سندھی کی بات کرتا ہے، بلوچ نیشنلسٹ بن چکا ہے، اور پختون جو ہے وہ صرف اپنی نیشن کا نام رکھ کے خوش ہو گیا ہے. تو سر وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ شاید ملک سروائیو نہ کر سکے اور اس کے ایسے خطے بن جائیں. اب اس کو آگے اگر اس طرح پیش کر دیا جاتا جس طرح پروگریسو تھی، بہت پروگریسو تھی پہلے 30 منٹ الطاف حسین صاحب کی اسپیچ کے، تو پھر بالکل درست ہوتا. ایک فیکٹ بیان کر دیا جاتا جو پہلے انٹرنیٹ پہ تھا اور اب عوام کے سامنے رکھ دیا گیا. یہ کہنا کہ یہ ان کی سازش ہے اور میں آپ کو اس سے آگاہ کر رہا ہوں، سر یہ 2 قدم آگے نہیں چلے گئے پھر ایکچوئل فیکٹ سے. معیز، میرے خیال سے پاکستانی عوام کا رویہ، یا یوں کہنا چاہیے کہ جو ان کی بے خبری ہے، 1971 کے واقعات بھی آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جب تک 16 دسمبر سر پر نہیں آ گئی، پاکستانیوں کا رویہ یقیناً یہی تھا کہ نہ پاکستان ٹوٹ سکتا ہے، پاکستان ناقابل تسخیر ہے، مگر یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ یہ جو پاکستان میرا اور آپ کا ہے، یہ باقی ماندہ 46% پاکستان ہے اور 54% پاکستان ہم کھو چکے ہیں. اور اگر جو کانسپریسیز ہیچ کی جاتی ہیں میرے اس ملک کے لیے اور جو بین الاقوامی چیزیں چلتی رہتی ہیں، ضروری ہے کہ قبل از وقت وہ پاکستانی عوام تک پہنچائی جائیں اور ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ اس کے حل کیا ہیں. معذرت خطا کلامی کی، آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ 54% پاکستان پاپولیشن وائز جا چکا ہے. سر آپ کو بھی پتہ ہے یہ کوئی کنسپیریسی نہیں تھی، یہ اس لیے تھا، اس لیے ہم نفرت کرتے تھے اس 54% پاکستان سے اور جبر کرتے تھے ان کے اوپر، اور ایک باقاعدہ جینوسائیڈل کیمپین ہم نے ان کے خلاف چلائی تھی. فلڈز ہو رہے تھے وہاں پہ اور ہم اپنی الیکشن ریلیز وہاں پہ کر رہے تھے. نفرت جب بہت زیادہ ہو گئی تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے.
وہ کنسپریسیز چلتی رہی ہوں، لیکن صرف پھر یہی سامنے لانا چاہیے تھا نا کہ یہ کہ جی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. پاکستان کے خلاف سازش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود سازشی بہت ہیں. چلیے اگر آپ اعتراف کر رہے ہیں تو مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے وقت کی ضرورت کو سمجھا وہ عوام کے سامنے رکھا، اور اگر ذوالفقار مرزا ریمیڈیز بھی پروپوز کی. اگر ذوالفقار مرزا صاحب ایسا انکشاف نہیں کرتے اپنی پریس کانفرنس میں، تو کیا پھر بھی اس بات کی ضرورت پڑتی کہ اس قدر پرانے مسودے کا سہارا لیتے ہوئے اس طرح کا انکشاف کیا جائے کہ ایک سازش ہو رہی ہے پاکستان کو توڑنے کی؟ مطلب اس قدر پرانا مسودہ اگر 2010 اور 2011 کے ڈاکیومنٹس آپ کے سامنے رکھے جائیں اور آپ اس کو پھر بھی پرانا کہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال اس پہ آپ کا جواب آ گیا حیدر صاحب. میں تھوڑا سا اس پہ بیک ٹریک اس لیے کرنا چاہوں گا بیکاز کانٹیکسٹ از ایوری تھنگ. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس ایک ہوئی تھی، وہاں سے پلیز اگر ہم شروع کر سکیں. صرف مجھے آپ یہ بتا دیجئے آپ کے خیال سے کیا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب آصف زرداری صاحب صدر پاکستان سے ملے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کیا، ISI سے ملے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کیا، دونوں سے ملے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کیا، یا پھر انہوں نے واقعی انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کیا؟ پہلے تو اس پہ بتائیے آپ کا کیا موقف ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے، شاید میں غلط بھی ہوں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ان تمام چیزوں میں تنہا ہے. تنہا ہے سر. اگر وہ تنہا ہے تو آپ کے لیے لاٹری ہے ان دا لانگ رن، کیونکہ اگر وہ تنہا ہیں اور وہ لیاری سے بدین تک بے شک سٹرونگ بھی ہوتے جائیں اینٹی MQM سٹانس پہ، سندھی سپیکنگ ووٹ بھی تھوڑا لے لیں، لیاری کا ووٹ لے لیں، تو پیپلز پارٹی کو وہ اس قدر کمزور اس حد تک تو کر ہی دیں گے کہ وہ انہیں آپ کی ضرورت پڑ جائے گی کل کو حکومت بنانے کی. تو اگر یہ واقعی درست ہے کہ وہ اکیلے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے ان دا لانگ رن بونانزا ہو گیا. یہ تو چلیے آپ کی رائے ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی یہ پوری سیریز ہے، اصل میں 2 نکات اس میں بہت اہم ہیں حیدر، اور وہ 2 نکات اہم یہ ہیں کہ ایک پارٹ ان کی تمام تقاریر میں اور پریس کانفرنسز میں الزامات کا ہے، اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ اعترافات کا ہے. اور بعض اعترافات اتنے خوفناک ہیں کہ جن کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی کم از کم میں لرز اٹھتا ہوں. مثال کے طور پر 3 لاکھ اسلحہ لائسنسز کا دیا جانا، میرے خیال سے پاکستان کے کسی بھی وزیر داخلہ نے صوبہ سندھ میں کبھی بھی کسی کو 3 لاکھ لائسنسز نہیں دیے ہوں گے جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور یہ کہہ کر دیے ہوں کہ یہ میں شادی بیاہ میں چلانے کے لیے نہیں دے رہا، بلکہ یہ کہہ کر دیے ہوں کہ میں 1 کے بدلے 5 ماروں گا. یہ جو پرائیویٹ آرمی ڈیولپ کی ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے، خدا نہ خواستہ اگر یہ کراچی میں لیاری سے لے کر بدین تک، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پرائیویٹ آرمی استعمال ہوتی ہے تو پھر میں یہ سوچ کر لرز جاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. رضوی صاحب آپ ان کی آدھی بات مان رہے ہیں. سر یہ اجمل پہاڑی کی کلیریفیکیشن بھی آپ کی طرف سے آئی کہ وہ آپ کا کارکن ہے. آپ JIT جب طالبان کو پکڑتی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو ماننے والے ہوتے ہیں. رینجرز جب آپریشن کرتی ہے لیاری میں سے عقوبت خانے نکلتے ہیں، آپ سب سے پہلے مانتے ہیں. یوسف پلازا میں سے اگر وہ کہتے ہیں عقوبت خانہ نکلا ہے تو آپ مانتے نہیں ہیں. اور پھر اسی JIT رپورٹ کو جب وہ اجمل عرف پہاڑی کو کہتے ہیں کہ جی اس نے کہا ہے اس نے 110 لوگ مارے ہیں، تو آپ اس کو بھی نہیں مانتے. تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈ کیوں؟ دیکھیے ڈبل سٹینڈرڈز کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے اجمل پہاڑی کی جو JIT ہے اس کو کہا ہے کہ اس میں کو کورٹ میں ثابت کر دیں، اور وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے بنائی ہے. اور وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جن کا لب و لہجہ، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. جب آپ ایک سوال میں 4 سوال کیا کریں تو پھر سننے کا بھی تھوڑا سا حوصلہ رکھا کریں پلیز. بہت آسان ہے آپ کے لیے سوال اچھال دینا، مگر جواب دینا میری ذمہ داری ہے، تو اس لیے آپ پلیز مجھے سنا کریں. اگر آپ ایک سوال میں 4 سوال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، گو آن. پہلی بات یہ کہ ہم نے JIT کے لیے کہا ہے کہ اس کو کورٹ میں ثابت کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ وہ JIT ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے دور میں وزارت داخلہ میں بنائی گئی. جس ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی زبان اور لب و لہجہ اور غصہ اور ان کے جو اشتعال ہے اس کو دیکھ کر آپ بہت اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بائس ہوگی اور کتنی ان بائس ہوگی. نمبر 3، آپ جن ٹارچر سیلز کی بات کر رہے ہیں لیاری سے جو نکلے ہیں، وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی رجیم میں نہیں نکلے، بلکہ وہ موجودہ رجیم میں رینجرز نے نکالے ہیں. اور نمبر 4 جو آپ نے الزام لگایا ہے کہ یوسف پلازا میں کوئی ٹارچر سیل نکلا، یہ انتہائی لغو ہے، اور اس کی کوئی اگر ایک فوٹیج ہے آپ کے پاس یا تو نکالیں، ورنہ پھر آپ اس پر اظہار افسوس کریں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا. تو میرے پاس ثبوت نہیں ہے سر. رینجرز کی سٹیٹمنٹ تھی جس کو جب نہیں ہے تو پھر آپ ایسی بات نہیں کر سکتے.
हैदर साहब Either you have to prove it or you shouldn't produce it to in front of the people of Pakistan. इसी तरह एक इल्ज़ाम था, अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद कहा था कि मेरे पास खुद के पास प्रूफ नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी ही पुट इट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। अल्ताफ हुसैन एक पॉलिटिकल लीडर है और आप टेलीविजन के एक एंकर हैं, आप रिपोर्टर हैं। बिल्कुल ठीक, उन्होंने, लेकिन उस तरफ आ जाते हैं फिर आपने वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप अल्ताफ हुसैन को कोर्ट नहीं कर सकते इसलिए कि एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो मैं उनको कोर्ट करना मेरी जॉब है सर, इट्स माय या जॉब टू तो आप कोर्ट। प्रूफ के साथ बात करें या फिर आप बात ना करें और इंतजार करें उस वक्त तक जब तक आप सबूत नहीं ले सकते। हैदर साहब असल में तो GITs कुछ सही निकलती हैं कुछ नहीं, और ये कोर्ट का काम तो होता है, लेकिन जब एक बहुत हाई प्रोफाइल यानी कि आपकी जैसी पॉलिटिकल पार्टी की इंटेग्रिटी पे बातें उछाली जाएं तो जाहिर है कि एक पब्लिक डोमेन में बात आ जाती है और उस पर फिर डिबेट शुरू हो जाती है, और आप हक बजाना है ये कहने में कि भाई कोर्ट में ये आया कि साबित होगा कि ये JIT दुरुस्त है या नहीं। लेकिन जब मीडिया इस बात को एक पॉलिटिकल डिबेट की हद तक उछालता है तो क्या आप उसको समझते हैं कि मीडिया ज्यादती कर रहा है? क्या इस पे बात पब्लिक डोमेन में जब आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे आदमी हैं, एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं, एक मुअज़्ज़िज़ पेशे से वाबस्ता हैं, आप एक वकील हैं, अगर मैं सूबे का वजीर दाखिला बनकर आपके खिलाफ कोई JIT बनाऊं तो क्या मुझे इस बात का हक पहुंचेगा कि इल्जाम साबित होने से पहले ही मैं आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगूं? नहीं, मैंने तो उस पर डिबेट करने की बात कर रहा हूं, मैं उस पर डिबेट करने की बात कर रहा हूं। आपको मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पर इल्जाम साबित होने से पहले मैं आपको चार्ज फ्रेम करूं, मैं आपको 100 आदमियों का कातिल बताऊं, मैं आपको पुलिस से तशद्दुद करवाकर वो वीडियो प्रेस रिलीज आपकी जारी करवाऊं और उसके बाद कहूं कि हैदर वहीद इस किस्म के आदमी हैं, तो आप ये समझते हैं बहैसियत वकील के मेरा ये कदम जस्टिफाइड होगा? नहीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने everyone is innocent until proven guilty, and everyone is innocent until proven guilty, लेकिन एक पॉलिटिकल एरिना अलग होता है सर और एक कोर्ट ऑफ लॉ अलग होता है। उन्हें कोई वाकई में आप कह रहे हैं कि कोई कर सकता है ये बात। जो अजमल के खिलाफ मुकदमा